ہماری زندگی کا کل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر یہ غرور کیوں ہے؟ پھر یہ مفاد پرستی کیوں ہے؟ میں بہتر ہوں کیوں ہے؟ ہاں کیوں ہے؟ تم ایسے ہے، فلاں تم ایسے ہے، وہ ہے۔ 4 انگلیاں ہماری طرف ہے، دامن میں جھانک کر دیکھو کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں۔ ہم اگر دوسرے کو انگلی اٹھاتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہماری تعریف ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی پر عیب لگائیں گے، خدا کی قسم اس سے زیادہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، تم پر تہمت لگائیں گے، تم پر الزام تراشی کریں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، فرمان الہی یہ ہے کہ میرے بندے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ۔ اگر تو توبہ نہیں کرتا، اگر تو توبہ نہیں کرتا تو پھر میں تیرا شمار ظالموں میں لکھنے والا ہوں، تیرا شمار میں خسارہ اٹھانے والوں میں لکھنے والا ہوں۔ اور ظالم کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دینے کی بات کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہی ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب ہم لا کے دعا کر لیں مولا آپ کو ہدایت دے، اللہ مصیبتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، لیکن دعا ہونے کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ وعدے کے خلاف کرنے والی ذات نہیں ہوتی، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات بن گئی اس کے کن میں، تو اب وہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، نہ دیتا ہے نہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کب ہوگا کہ جب وہ بندہ دعا کرے یا مولا میں اپنے گناہوں پہ پسیمان ہوں، شرمندہ ہوں، رسوا ہوں میرے مولا، میں نے تیرے اور تیرے حبیب کو ناراض کرنے کے لیے مفاد پرستی کا راستہ اختیار کیا تھا، تو جو تیرے اور تیرے حبیب کو ناراض کرنے کے لیے میرے مولا میں انانیت والا راستہ اختیار کیا تھا، میرے مولا مجھ سے خطا کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، یا پھر مجھے ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے۔ میرے مولا میں غرق ہو چکا تھا، خود غرضی میں، سوچ میں غرق ہو چکا تھا، میرے مولا مجھے ہدایت و عطا فرما اور مجھے صراط مستقیم والے انعام یافتہ لوگوں میں میرا شمار فرما۔ جب بندہ تڑپ کر دعا اللہ سے کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، اور وہ جب بندہ ایک مرتبہ جب اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو ایک قدم اگر میرے پاس اٹھائے گا تو میں 10 قدم تیرے پاس تجھے تھامنے آؤں گا، 10 قدم تجھے لینے آؤں گا۔ میرے بندے تو اگر میرے رحمت کا اگر امیدوار ہے تو میری رحمت اس سے زیادہ تیری طلبگار ہے۔ میرے بندے جب تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو اس سے زیادہ تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے معاف کرے، میں چاہتا ہوں کہ تیری مغفرت ہو جائے میرے بندے، لیکن گناہ ہوتا ہے تو بندہ خود اس کا قصوروار ہوتا ہے، اور وہی اپنے پیروں پر خود وہ کلاڑی مارتا ہے اور گناہ خود کرتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا، اختیار کی بنیاد پر اس نے غلط فیصلے کیے۔ اختیار ملا لیکن اختیار کی بنا پر اسے رضائے الہی رضائے مصطفیٰ سمجھنا تھا، لیکن اس نے رضائے الہی رضائے مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے اپنی انانیت مفاد پرستی کو انہیں بہتر سمجھا اور اختیار کا استعمال غلط کیا۔ اختیار کا استعمال غلط کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خائب و خاسر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں ظالم بنا، اختیار کا غلط استعمال کیا۔ تو یہ اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر الہی یہی کا یہ مظہر ہے کہ اللہ نے ساری امت مصطفیٰ شرف المخلوقات کو اختیار عطا فرمایا، اور اختیار کا جو اختیار دے دیا تو اب محاسبہ ہوگا اس کی عقل کی بنیاد پر۔ بندہ عقل کی بنیاد پر اگر عقل ہے، عقل سلیم ہے اس کے پاس، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اگر عقل سلیم نہیں ہے، مجنون ہے، معذور ہے، تو پھر وہ شریعت کا محتاج نہیں ہے، شریعت سے بری ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو مجنون ہے، وہ شریعت اس کے اوپر نہیں ہے، لاگو نہیں ہے، بلکہ وہ معاف ہے، معصوم ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے پاس اللہ نے اس کو جو کمزوری ہے، ضعف ہے اس کے پاس، تو پھر اب اس کے لیے معافی ہے۔ یہ اللہ کی 70 و زیادہ محبت ہے، اللہ اسے معاف فرمانے والا، لاکھ خطائیں ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس معصوم ہے، اور اس کے لیے بھی سیدھا اللہ تعالیٰ جنت کے راستے بنا رکھا ہے بغیر کسی گناہ کے۔ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو گرفت نہیں ہے،
اس کو سیدھا جنت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے عقل سلیم عطا فرمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنا فرمان عالی شان سنا رہا ہے پیارے محبوب کے صدقے میں کہ میرے بندے تو اپنا محاسبہ کر لے، مبارک مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ قرآن کریم وہ قرآن ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ میرے بندے حق اور باطل میں اگر تمیز کرنا ہے، فرق جاننا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے میرے بندے۔ اگر شر کیا ہے سمجھنا ہے تو میرے اور میرے حبیب کے فرمان کو دیکھ لے، تجھے شر معلوم ہو جائے گا۔ خیر سمجھنا ہے تو میرے اور میرے حبیب کی فرمان کو سمجھ لے، صحابہ کی زندگی کو سمجھ لے، اسلاف کی زندگی کو سمجھ لے، صراط مستقیم والی زندگی کو سمجھ لے، انعام یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں غور و فکر کر لے، اللہ والوں کی زندگیوں کو اپنا لے، اس سے بعد تجھے معلوم ہوگا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں شر جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے، جو سرور انبیاء کو راضی کرنے والا کام ہوتا ہے، ہاں فرشتوں کو خوش کرنے والا کام ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو خوش کرنے والا کام ہوتا ہے، وہ خیر ہوتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض وہ شر، جس سے اللہ راضی وہ خیر۔ تو خیر اور شر کو سمجھنا ہے، دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اپنے مفاد میں اگر آپ کسی کو کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں بعد میں سوچنا ہے، مذہب اسلام کے بارے میں پہلے سوچنا ہے، انسانیت کے بارے میں پہلے سوچنا ہے۔ پہلا فرض ہمارا مذہب اسلام کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں اور امت مصطفیٰ کے بارے میں سوچنا، یہ پہلا فرض ہے۔ بعد میں اپنا فرض بعد میں ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ میرے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے، اگر میں اپنے بارے میں سوچوں گا تو پھر میرے میں جانور میں کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا مسلمان وہی ہے جس کے دل میں اسلام کا درد ہو، امت مصطفیٰ کا درد ہو اور اپنی نسلوں کی بقا کا احساس ہو، اپنی نسلوں کی بقا کی فکر ہو، وہ ہے۔ اور فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، مذہب اسلام کے بارے میں ہوتے ہیں، اسلام کی بقا کے بارے میں ہوتے ہیں اور اپنی قوموں کی، اپنی نسلوں کی بقا کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلہ ایسا ہوتا ہے اور 1400 سال سے لے کر کچھ صدیوں پہلے تک فیصلے ایسے ہی ہوتے رہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی میرے مولا اسی ایمان والوں میں شمار فرما جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔